وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلومات الأقوال وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام واجب القدر حضرات، سامعین ذی وقار اور میرے عزیز القدر طالب علم بھائیوں، کافی وقت کے گزرنے کے بعد آج ایک بڑے فکری اور بڑے اہم عنوان پہ آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجدنا سے طالب علم کا شرح صدر فرمائے، اور میں اپنے دامن سخن میں جو چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات سمیٹ کے لایا ہوں، اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی، سنانے کی، پھر ہم سب کو اپنے دامن میں محفوظ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں، جہاں موسم بہار آئے وہاں کبھی کبھی موسم خزاں بھی آیا کرتی ہے، جہاں خوشیاں ہوں کبھی کبھی غموں کے بادل اور اندھیرے بھی آیا کرتے ہیں، جہاں کامیابیاں ہوں وہاں کبھی ناکامیاں بھی آیا کرتی ہیں، جہاں عزتیں ہوں تو کبھی کبھی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جہاں بلندیاں ہوں وہاں کبھی پستیاں بھی آیا کرتی ہیں، جہاں سارے اپنے ہوں تو وہاں کبھی بیگانوں سے بھی بالا پڑ ہی جایا کرتا ہے۔ یہی تو فرق ہے میرے اور خالق کائنات کے درمیان، ہمیشہ ایک حالت پہ رہنا، ہمیشہ یکجاں رہنا، ایک ہی نہج پہ رہنا، یہ شان صرف رب ذوالجلال کی ہے، ورنہ مخلوق کبھی کیسے یہی میرے اور میرے رب کے درمیان فرق ہے کہ ہر حال میں ایک جیسے رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ اگر آپ میرے دائیں بائیں میرے یار، میرے سجن، میرے بیٹی، میرے دوست، میرے پیارے، میرے چاہنے والے ہیں تو خوشی کی بات ہے، لیکن تیار رہنا چاہیے کہ کبھی اس زندگی کے سفر میں میرے کوئی دشمن بھی سامنے آ سکتے ہیں، میرے کوئی مخالف بھی آ سکتے ہیں، میرے نکتہ چینیاں کرنے والے بھی آ سکتے ہیں،
یہ رسم دنیا ہے، یہ رسم حیات ہے۔ زندگی میں یہ سارے اتار چڑھاؤ انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کو ماننے والے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں موجود ہیں، مگر اسلام پہ انگشت برداری کرنے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے، بولنے والے بھی مشرق و مغرب، شمال اور جنوب چاروں جہتوں کے اندر بسنے والے ہیں، جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاؤں، میں دل بے برداشتہ ہو جاؤں، یہ میرا کام نہیں۔ دشمن کو دلائل و براہین کے انداز سے جواب دینا یہ میرا کام ہے، یہ مجھے قرآن نے سکھایا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا انداز دیکھتے ہیں۔ یہودیوں نے کہنا شروع کیا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں دھکے نہیں مارے، بلکہ قرآن نے تو ان کی بات بھی قرآن میں بنا دی، آیت بنا دی۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ان کی بات کو قرآن کے صفحات میں آیات قرآنی بنا کے ذکر کر کے رب نے فتوے نہیں لگائے، بڑے پیارے انداز سے جواب دیتے ہوئے فرمایا ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں ہیں، وگرنہ خالق کائنات کی بات تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اس کے بیوی بچے بھی کوئی نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے قرآن نے انداز سکھا دیا۔ دشمن کو میں گالیاں دوں یہ میری بزدلی ہے، میں قتل کر دوں یہ میری بزدلی ہے، ادب و احترام کے دامن میں دائرے میں رہتے ہوئے میں حکمت عملی سے جواب دوں یہ مجھے قرآن کا سبق ہے۔ نہیں یقین آتا، قرآن کا طالب علم ہوں۔ آئیے ذرا ایک اور مقام پہ بھی اللہ کے قرآن نے مجھے یہ انداز سکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ صرف بت فروش نہیں، بتوں کے پجاری بھی ہیں۔ بات آ گئی رب کی مخالفت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، بڑے پیارے انداز سے فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جی، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، سجدے تو اسے کیے جاتے ہیں، نیازیں تو اس کی دی جاتی ہیں، منتیں تو اس کی مانی جاتی ہیں، چڑھاوے تو اس کے دیے جاتے ہیں، ما فوق الاسباب حاجات میں پکارا تو اسے جاتا ہے جو ہر جگہ سے سننے والا ہو، ہر کسی کو دیکھنے والا ہو۔ ابا جی یہ بتوں میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ یہ ابراہیمی انداز سے مجھے قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی۔ چلیے ذرا عیسائیوں نے وہ منظر دیکھا جب یہودیوں نے انگلی اٹھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ولد الزنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انگلی اٹھائی، ان کے خلاف باتیں کی۔ رب کے قرآن نے یہودیوں کو گالیاں نہیں دی، رب کے قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہودی باتیں کرتے ہیں مریم جا ہم نے تو اعلان کر دیا ہے اس کائنات میں عورتیں بڑی بڑی پاک دامنہ ہیں، ہم نے ان عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے دشمنوں سے دستوں کے بان ہوں یہ میری کامیابی نہیں، میں حکمت عملی سے ان کو جواب ایسا دوں کہ وہ بھی خاموش ہو جائیں اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جائے، یہ مجھے قرآن نے سبق سکھایا ہے۔ میں بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اسی سے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ایسے ہی قرب قیامت
بہت سے فتنے نمودار ہونے، ان فتنوں کی دلدل میں ایک میڈیا اسکالر اس پاکستان کی دھرتی پہ کام کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ جس کا نام پورے فتنے کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جسے فتنہ غامدی کہا جاتا ہے۔ اسی عنوان سے میں نے بات کر لی۔ کیا ضرورت ہے جی ایسے موضوع چھیڑنے کی؟ یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت آپ کو اس وقت محسوس ہوگی، خدا نہ کرے جب کسی کا بیٹا اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ چڑھ گیا اور وہ آ کے کہنے لگا ابا جی داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ابا جی کوئی مرتد ہو جائے تو قتل کی کوئی سزا نہیں۔ اس وقت ابا جی کو پتا چلے گا بیٹا کس طرف چل پڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قتل کی سزا یہ ہے، مرتد کی سزا یہ ہے، قانون رسالت یہ ہے، اور بیٹا کون سی آ کے مجھے باتیں سنا رہا ہے، پھر پتا چلے گا یہ فتنہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہم تو پاکیزہ ماحول میں ہیں۔ یہ فتنہ غامدیت اس قدر آج پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ تھا تو یہ الہاد، لیکن اب یہ ارتداد یعنی مرتد ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور اس ایک آدمی کی وجہ سے جس کے 6-7 فٹ کے جسم پر خود اسلام نظر نہیں آتا، اور وہ آج حدیثوں پہ باتیں کرنے لگا ہے، قرآن پہ باتیں کرنے لگا ہے، اجماع امت پہ باتیں کر رہا ہے، صحابہ کے اجماع پہ باتیں کر رہا ہے۔ تو آئیے ذرا اس فتنے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے کیا۔ اللہ کے قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس کا کیا معنی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً؟ فتنوں سے بچو۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کہ لوہا گرم کرنے کے لیے آگ کے اوپر رکھیں، چیک کریں کہ یہ لوہا کس قدر مضبوط ہے، اس کو پگھلائیں، پھر پتہ چلے اس کس کیٹیگری کا ہے۔ اب وہ لوہے کو جب آگ پہ رکھ کے ہم پگھلا رہے ہیں تو وہ گویا کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ فتنے آگے، فتنے کا کیا معنی ہے؟ آزمائش۔ لچھے دار تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی طالب علمانہ گفتگو بھی ہماری سنا کریں۔ لچھے دار تقریریں اپنی جگہ، یہ ذرا فکری باتیں بھی سنیں۔ ایک ہوتا ہے الہاد، ایک ہوتی ہے بدعت۔ الہاد کہتے ہیں قرآن و سنت کے مفہوم کو غلط بیان کرنا، قرآن و سنت کے مفہوم کو غلط سنانا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ الہاد ہوتا ہے۔ اور بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی نئے کام کو ثواب سمجھ کے شروع کرنا، یہ بدعتی بھی گمراہ ہوتا ہے، ملحد بھی الہاد پہ چلنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، فتنہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو فتنے کے قریب کبھی بھی نہیں جانا۔ آئیے ذرا یہ جو فتنہ غامدیت ہے اس کے بارے میں صرف 4 خرابیاں اور اس کی 4 گمراہیاں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ میرے عزیز بھائیو، لاہور میں بسنے والا ایک شخص ہے جس پاکیزہ سٹیج پہ میں بیٹھا ہوں، میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن جب تعارف کروانا ہو، بتانا ہو تو پھر نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جو اسلام کے خلاف بات کرے، لوگوں کو اس کے خلاف بتانا کرنا، اس کے بارے میں بتانا، یہ غیبت بھی نہیں بنتی۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جاوید احمد، غامدی اس کا لقب ہے یا اس کا تخلص ہے، کیا بھی ہے، لیکن یہ لفظ اس کا پہچان بن چکا ہے۔ 4 گمراہیاں میں آپ کے سامنے صرف اس کی ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی گمراہی اس کی یہ ہے، قرآن مجید جن الفاظ کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اس الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ قراءت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ قراءت۔ جی سے بولتے ہیں قراءت۔ آپ اس طرح خاموشی سے بیٹھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، ہمیشہ ایک حالت نہیں ہوتی۔ آج ذرا بڑی اہم گفتگو ہے، آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین،
قرآن مجید کے صفحات پہ الفاظ لکھے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس کو قراءت کہتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید 7 قراءتوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ کتنی قراءتوں میں نازل ہوا ہے؟ 7۔ قریش ان کی اپنی قراءت ہے، عرب کے اور قبائل ہیں ان کی اپنی قراءت ہے۔ اب وہ الفاظ کسی میں اور ہے، کسی میں اور ہے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے، لفظ بدل جائیں گے، مفہوم اپنا ہی ہوگا۔ کسی کو کہنا ہو میرا دوست تو ہم اس کو یار بھی کہتے ہیں، سجن بھی کہتے ہیں، بیلی بھی کہتے ہیں۔ پشتو کے اپنے الفاظ ہیں، فارسی کے اپنے ہیں، سندھیوں کے اپنے ہیں، بلوچیوں کے اپنے ہیں، مطلب ایک ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی اگر کسی جگہ بدل جائیں، لفظ تو بدلیں گے لیکن معنی ان کا کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن مجید میں بھی ایسے ہی کچھ الفاظ ایسے ہیں، کسی قرآن میں اور ہے، کسی میں اور ہے، کسی میں اور ہے، وہ سارے الفاظ صحیح ہیں، وہ سب منزل من اللہ ہیں، مفہوم ان کا ایک ہے۔ غامدی نے سب سے پہلے یہ حربہ اختیار کیا کہ ایک قرآن قرآن کی صحیح ہے، باقی ساری کی ساری قرآتیں غلط ہیں۔ اب یہ جو باقی قرآتیں ہیں یہ کس نے شروع کی؟ پاکستان میں رہنے والوں نے، انڈیا میں رہنے والوں نے، بنگلہ دیش کے رہنے والوں نے؟ نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انزل القرآن علی 7 احرف۔ قرآن کتنی قراتوں میں نازل ہوا ہے؟ اب بندہ کہتا ہے بس میں ایک کو مانتا ہوں 6 کا انکار کرتا ہوں، تو یہ بات صحیح ہوگی؟ یہ ہدایت ہے کہ گمراہی ہے؟ گمراہی۔ سب سے پہلی گمراہی اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی قرات پہ حملہ کرتا ہے۔ میری باتیں آپ کو شاید جنبیت اچھمبے کی محسوس ہو رہی ہوں گی کہ یہ باتیں تو کہاں کی تھی اور کہاں شروع ہو رہی ہیں۔ خدا را میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج بیت اللہ اور یہ چیزیں تو ہم سناتے ہیں، عظمت صحابہ سناتے ہیں، یہ فتنوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ موبائل میں کیا کچھ ہمارے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کل کلا یہ سنیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہمارے اوپر اتنی سختی کرتے ہیں، داڑھی رکھو، شلوار ٹانگوں سے اوپر رکھو، سر کو ڈھانپ کے رکھو، نماز یوں پڑھو، اور ایک سکالر ہے وہ تو حدیث کا حوالہ دے کے یوں بیان کر رہے ہیں، ان کی بھی بات ماننی چاہیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ان باتوں کو سننا اور سمجھنا اور پلے باندھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ فتنہ غامدیت کی پہلی گمراہی کہ قرآن کی 7 کے بجائے ایک قرآن کو ماننا اور 6 کا انکار کرنا، بتاؤ یہ ہدایت ہے کہ گمراہی ہے؟ مجھے آواز سے کیا ہے؟ گمراہی۔ یہ پہلی بات، میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ غامدی صاحب اپنی کتاب المیزان میں لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک روایت اور ایک قرآت پر حق ہے، باقی ساری کی ساری اجمیوں کی سازش ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ رمضان میں قرآن کی آیت سنتے ہو، عظمت قرآن پہ سنتے ہو، جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن مکمل ہو تو یہ سنتے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اجمیوں کی سازشیں کامیاب ہوں گی تو قرآن میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہی مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں کوئی زبر کو زیر بنا سکتا ہے؟ زیر کو پیش بنا سکتا ہے؟ جزم کو پیش بنا سکتا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کے محافظ رب ہیں، جب رب محافظ ہو جائے کسی شے کا تو اس شے میں کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا۔ یہ پہلی گمراہی ہے غامدی کہ قرآن مجید کی 7 قرآتوں میں سے 6 کا انکار اور 1 کو صرف برقرار رکھنا۔ آئیے ذرا دوسری گمراہی غامدی فتنے کی یہ ہے کہ وہ حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ کس کا انکار کرتے ہیں؟ آپ جا کے غامدی سے بات کرو گے تو میں نے تو وہ نہیں کیا۔ الفاظ کا چناؤ یوں کرتے ہیں کہ تاکہ پتہ بھی نہ چلے اور حدیث کا انکار بھی ہو جائے، جبکہ حدیث پاک ہے کیا؟ حدیث کی شان کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث
پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا، اے میرے اللہ، میرا وہ امتی جس نے میری ایک حدیث پاک کو سنا، سننے کے بعد پھر آگے اسی طرح لوگوں کو بتائی، اپنے گھر والوں کو سنائی، بیوی بچوں کو سنائی، دوستوں احباب کو وہ حدیث پاک کا مفہوم بتایا، جیسے سنی ویسے ہی بتائی، کوئی رد و بدل اس میں نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، ایسے میرے امتی کو دنیا میں بھی تر و تازہ رکھنا، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی تر و تازہ رکھنا۔ حدیث یاد کرنے پہ دنیا آخرت کی تر و تازگی مل رہی ہے، اور جو بندہ حدیث کا انکار کرے، بتاؤ وہ ہدایت پہ ہوگا یا گمراہی پہ ہوگا؟ اب آپ ذرا چند مثالیں سناتے ہیں حدیث پہ کیسے انکار کیا۔ پہلے نمبر پہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، میرے سامنے حوالہ موجود ہے، بخاری شریف کی ایک نئی کئی مقامات میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کی ایک نئی کئی احادیث موجود ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میرے آقا کون سی غار میں تھے؟ اونچی آواز سے بولو یار، جو جانا چاہتے ہیں اس غار میں اونچی آواز سے بولو، کون سی غار میں تھے؟ مجھے اللہ نے سعادت بخشی ہے، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد میں غار حرا میں جب پہنچا، عجیب کیفیت تھی، بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے پورے مکہ شریف کا منظر پیش ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا آج کچھ سیڑھیاں بن چکی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کیسے تشریف لاتے ہوں گے؟ وہ کالے رنگ کے پہاڑ، پھر گرمی، پھر عرب کی تپش۔ میرے آقا علیہ السلام غار میں پہنچے تو پہلی وحی کون سی آیات کی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی۔ اب سنیے گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں۔ مہدی صاحب کہتے ہیں یہ غار حرا والا کوئی واقعہ نہیں، یہ تو افسانہ ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ یہ تو بعد والے بزرگوں نے واقعہ گھڑ لیا ہے، بس وہی نازل ہونی تھی وہ ہو گئی۔ یہ کس نے کہا غار حرا میں میرے آقا تشریف لے گئے وغیرہ وغیرہ؟ یہ حدیث کا انکار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اونچی آواز سے بولے۔ یہ میرے سامنے حوالے موجود ہے، بچہ میں بھی نہیں بیٹھا آپ کے سامنے، بڑے معتبر سے ڈیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی 20 روایتیں میرے آقا علیہ السلام کا طرز عمل بتاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا اپنا گوشہ، اپنا کھانا ایک برتن میں بند کرتے، ساتھ لے جاتے، کئی دن غار حرا میں عبادت کرتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک کرسی ہے، اس پہ ایک شخصیت بیٹھی ہے، آپ پریشان ہو گئے، پھر وہی آپ کے پاس آئے، آپ کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور آج کا میڈیا کا اسکالر کہتا ہے کہ افسانہ ہے۔ بتاؤ تمہیں یہ اسکالر پسند ہوگا؟ ہمیں تو رب کے پیارے پیغمبر کی بھری ہوئی حدیثوں سے کتاب بخاری شریف پسند ہے، مسلم شریف کو سینے سے لگا دیں۔ یہ پہلی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث کا انکار۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے رب کے احکامات سے، ان احکامات میں سے ایک حکم ہے حج بیت اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ بولو اونچی آواز سے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آنے والا حج ہم سب کو اللہ بیت اللہ میں اکٹھا فرما دے۔ حج بیت اللہ قرآن کا ایک حکم ہے، رب کا ارشاد ہے۔ حج بیت اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی آواز سے، کتنی قسمیں ہیں؟ حج بیت اللہ کے 3 طریقے ہیں، رب کا یہ حج انداز 3 ہے۔ ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران۔ حج قران سب سے مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب جہاں سے جائیں احرام باندھیں تو پھر عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، تو پھر 10 دن رہتے ہوں یا 15 ہوں یا 2 دن رہتے ہوں، حج پڑھ کے احرام کھولنا ہے، وہی پابندیاں جاری رہیں گی، وہی ساری پابندیوں میں آپ نے رہنا ہے۔ یہ سب سے مشکل قسم ہے۔ اس کے علاوہ تمتع ہے، حج افراد ہے۔ مہدی صاحب کہتے ہیں بس میرے نزدیک حج کی ایک ہی قسم ہے، باقی کوئی بھی حج کی قسم نہیں۔ آئیے ذرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پیار ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب ہم مدینہ منورہ سے حج کرنے آ رہے تھے نبی پاک کی قیادت اور سیادت میں، ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے حج افراد کا احرام باندھا تھا، ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے قران کا احرام باندھا تھا، ہم میں
سے کچھ وہ تھے جنہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا. اما عائشہ صدیقہ رفیقہ حیات نبی علیہ السلام کی، وہ فرماتی ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں. آج کا سکالر کہے ایک قسم ہے، بتاؤ کس کی بات مانو؟ اما عائشہ صدیقہ پوچھے واسے کس کی بات مانو؟ یہ حدیث کا انکار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ قرآن مجید میں ہے حج کرو، لیکن اس کی تفصیل کہاں لکھی ہے؟ حدیث پاک میں. حدیث کہتی ہے 3 قسمیں ہیں، اور غامدی کا فتنہ کہنا ایک قسم ہے. حج بس ایک ہی طرح سے ہے. بتاؤ مجھے یہ 3 کو ایک بنانا یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ ہدایت ہے یا گمراہی؟ اللہ اکبر. 2 مثالیں ہو گئی. آئیے ذرا ایک اور مثال، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے داڑھی مبارک. میرے آقا علیہ السلام کی سنت اور داڑھی وہ پیاری سنت ہے. آسمان کے دامن میں ایک فرشتہ صبح آواز لگاتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا. وہ ذات سارے شریکوں سے پاک ہے جس نے مردوں کو خوبصورتی داڑھی کے ساتھ عطا فرمائی. سبحان. یہ مرد کا حسن ہے، یہ مرد کے لیے اللہ نے خوبصورتی بنائی ہے. جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، یاد رکھنا. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت نے کیسا حسن انسان کے چہرے پہ نمودار کیا ہے. میں کبھی کبھی محبت نہیں کہتا ہوں، جب ہم قبر میں جائیں گے نا، اللہ ہمیں خاتمہ ایمان نصیب فرمائے. ہمارے انگلی میں انگوٹھی ہوئی غسل کے وقت اتار لی جائے گی، جیب میں مسواک ہوئی سنت ہے نکال لی جائے گی، تسبیح ہاتھ میں ہوئی اتار لی جائے گی نکال لی جائے گی. داڑھی وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا بخاری شریف کی 2 حدیثیں ہیں جہاں داڑھی کی سنت کا ذکر ہے. مسلم شریف کی 4-5 حدیثوں میں داڑھی کا ذکر ہے. غامدی اپنی کتاب میں لکھتا ہے داڑھی بڑھانا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں. داڑھی کا انکار کرنے کے بعد بتاؤ یہ آدمی ہدایت پہ ہے یا گمراہی پہ ہے؟ بخاری شریف کی روایتیں کہہ رہی ہیں امرا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحیہ. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور جو بندہ کہے داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں وغیرہ، یہ پھر فتنہ ہے یا کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. یہ غامدیت کا فتنہ سنا رہا ہوں. حدیث کا انکار کرتا ہے. پہلے نمبر پہ قرآن کا انکار، قرآن کی ایک بات کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. حدیث پاک کا انکار. آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک کا انکار بھی میں غامدی صاحب کر رہے ہیں. ہم سب کا عقیدہ ہے قرب قیامت امام مہدی دنیا میں آئے ہیں. امام مہدی دنیا میں تشریف لائے ہیں. انہوں نے آ کے بیت اللہ شریف کے پاس حجر اسود کے پاس بیعت کرنی ہے، اور سب سے پہلا جو خطبہ دینا ہے اس میں اللہ کی توحید سنانی ہے. جب خوب فتنے ہر طرف آئیں گے تو امام مہدی نے آنا ہے. یہ دیکھو میرے سامنے اس کی کتاب ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ امام مہدی کا نام یہ ہوگا، باپ کا نام یہ ہوگا، ماں کا نام یہ ہوگا. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. جبکہ غامدی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ ساری کی ساری حدیثیں افسانہ اور صرف واقعات کی باتیں. بتاؤ مجھے امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ابھی آگے چل کے سنیے گا. امام مہدی کا انکار کون کون سے فرقے کرتے ہیں؟ وہ کرے تو کافر اور اس کو کہیں تو سکالر بن جائے. یہ حدیث پاک کا انکار ہے. آگے چلیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہم سب کا عقیدہ ہے قرب قیامت تشریف لائیں گے یا نہیں؟ سے بولو. سب کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سینزل فیکم ابن مریم. حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں. انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ خنزیر کو ختم کریں گے، قتل کریں گے. جتنے ٹیکس ہیں وہ ختم کر دیں گے. صلیب کا نشان جو چرچ کے اوپر ہے اس کو مٹا دیں گے، اور سارے کام کر کے 40 سال انہوں نے زندہ رہنا ہے. پھر ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی. میرے آقا نے فرمایا فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي. میرے روضے کے اندر مدینہ منورہ میں ان کی قبر بنتی ہے. عیسائیوں کا اپنا عقیدہ، یہودیوں کا اپنا عقیدہ. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. آئیے ذرا غامدی صاحب کی سنیے 15 حدیث
عیسیٰ کے نزول کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ آمدی صاحب اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ کسی جگہ پہ بھی قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کوئی نہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کوئی آنا نہیں، انکار کر دیا حدیثوں کا۔ اور انداز کیا اپنایا کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں کیوں ذکر نہیں؟ قرآن میں اشارے موجود ہیں۔ قرآن میں تو صرف اتنا نماز پڑھو، نماز کی رکعات قرآن میں نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وضو کرو، وضو کا طریقہ قرآن میں نہیں، وہ تو حدیث پاک میں ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی 15 احادیث کا انکار کرنے والا جو آدمی ہے، بتاؤ وہ ہدایت پہ ہے یا گمراہی پہ ہے؟ اونچی آواز سے، ہدایت پہ ہے یا گمراہی پہ ہے؟ میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ابھی نہیں، ذرا سنتے جائیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل بڑے فری ہینڈ کر کے دے رہے ہیں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے پھر وہ موبائل کے اتنے شوقین ہو گئے، اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، اتنے ماہر ہو گئے کہ آپ کو باتیں، ہمیں باتیں کو نہیں پتا جو بچوں کو معلوم ہو رہی ہیں۔ ذرا خیال کرنا میرے اور آپ کے بچے ان فکروں میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کی کالج یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، ہمارے گھروں میں یہ فتنہ موجود ہے۔ تو خبردار رہیے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، سنتے جائیں۔ فتنہ قادیانیت، حدیث پاک کا انکار کرتے ہوئے ایک اور حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا مسئلہ ہے، حدیث پاک میں تشریح آئی ہے کہ جب کوئی بندہ وراثت میں وصیت کرنے لگے تو جو وارث بن رہا ہو تو اس کے لیے وصیت نہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، پہلے حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کوئی نہیں۔ بیٹا وارث ہوتا ہے نا، مجھے واسطے بول، بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹی وارث بنتی ہے نا۔ اب شرعی طور پہ جب وراثت کی تقسیم ہونی ہے، اگر مرنے والے نے اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت کر دی کہ میرے بیٹے کو اتنا مال دے دینا، بیٹی کے بارے میں کر دی، یہ وصیت اس کی ٹھیک نہیں۔ وصیت اس کی جاتی ہے جو وارث نہیں ہوتا۔ اب فتنہ قادیانیت، اس کو ذرا دیکھو، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے جی وراثت میں وصیت جس طرح دوست کے لیے ہو سکتی ہے اپنے وارث کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کرنی۔ بتاؤ حدیث کہہ رہی ہے وصیت نہیں کرنی، قرآن بھی کہتا ہے کر سکتے ہیں، تو حدیث کا انکار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو حدیث کا انکار کرنا یہ ہدایت ہوگا یا گمراہی ہوگا؟ مجھے وہاں سے بولے ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی؟ گمراہی ہوگی، یہ حدیث کا انکار ہے۔ میں کئی مثالیں سنا سکتا ہوں، آئیے ذرا تیسری گمراہی کا فتنہ امامدیت کی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اجماع امت کا انکار۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ قرآن میں آ گیا، بس ٹھیک ہے، حدیث پاک میں مل گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو غیر منسوخ ہو، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں، اس کے بارے میں اگر امت کے علماء، صحابہ، پھر بعد میں تابعین، تبع تابعین، اگر کسی مسئلے پہ وہ اتفاق کر لیں تو وہ اجماع بن جاتا ہے۔ جیسا کہ جمعے کی اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی، مقام زہرا پر مدینہ منورہ میں بدری صحابہ بھی موجود تھے اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، سب صحابہ کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ اب بتاؤ یہ اذان کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں؟ مجھے واسطے بولو بدعت کہہ سکتے؟ یہ اجماع ہے، یہ اجماع امت ہے۔ آمدی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اجماع کو حجت نہیں ماننا، اجماع کو بدعت ہوا کرتی۔ صحابہ ایک کام کریں وہ اجماع کہلائے، بعد کے لوگ ایک کام کریں اجماع امت کہلائے، اور کوئی اس کو بدعت کہے، بتاؤ یہ ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی؟ گمراہی ہوگی۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اجماع امت مراد ہے۔ کوئی بندہ اگر اس عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ ہدایت پہ ہوگا یا گمراہی پہ ہوگا؟ بڑی مشکل سی باتیں ہیں، لیکن کبھی آپ کو کام دیں گے کہ عامدیت کا فتنہ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے جس نے قرآن کا بھی انکار کیا، حدیث پاک کا انکار کیا، اجماع کا انکار کیا۔ اب آئیے ذرا، آپ جتنے بیٹھے ہیں صوفیاء کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اولیاء اللہ جو دل پہ محنت کرتے ہیں، دل سے حسد کینہ بغض نکالتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوفی، صوفیاء۔ خانقاہوں والے بزرگ، ہمارے بزرگ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بہت بڑے
अहमद शाह बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बड़े सूफी थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह बहुत बड़े सूफी थे, लेकिन आओ खामनी क्या कहता है कि इस दीन को बिगाड़ने में ये तसव्वुफ वाला काम शुरू कर दिया गया है जिसने हमारे दीन को ही बिगाड़ दिया है। ये तसव्वुफ दीन को बिगाड़ना है या संवारना है? भाई उसकी ही कुरान कह रहा है तज़किया करना, कुरान तसव्वुफ सिखा रहा है। और आज का एक स्कॉलर जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, सर पे कपड़ा भी नहीं, और वो इतना जरी होकर कहता है कि ये दीन को बिगाड़ना है, ये कुरान की आयत का इनकार लाज़िम आता है। बताओ ऐसे बंदा हिदायत पे होगा या गुमराही पे होगा? आइए मेरी आखिरी बात, यही जो फितने इमामियत है, इसके जितने मैंने आपको अफकार सुनाए हैं, नजरियात सुनाए हैं, मसलन मैंने आपको इज्मा उम्मत के बारे में सुनाया, इसी तरह आपको हज के बारे में सुनाया, इसी तरह वसीयत के बारे में सुनाया, यही अकायद मिर्ज़ाइयों के हैं, जो अकायद अहमदियों के हैं। जब मिर्ज़ाइयों के वो अकायद हैं तो हम उनको काफिर कहते हैं, तो अगर इसके भी वही अकायद होंगे तो ये कुफर से बच सकता है? फिर ये इस्लाम होगा या गुमराही होगा? गुमराही होगा। आइए जरा आपके सामने पेश करता हूँ, मैंने अभी आपको सुनाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार आमदी भी करता है, मिर्ज़ाई भी करते हैं। बताओ दोनों का अक़ीदा एक हुआ या नहीं हुआ? इमाम महदी के बारे में मिर्ज़ाई भी इनकार करते हैं, गामदी भी इनकार करता है, दोनों का अक़ीदा एक हुआ या नहीं हुआ? खुद फैसला करते जाए कौन मुसलमान है कौन काफिर है। मिर्ज़ाइयों का अक़ीदा है कि अब जिहाद खत्म, जिहाद की आयत खत्म, वो आयत सिर्फ सहाबा के दौर की थी। यही नजरिया गांधी का भी है। बताओ कौन मुसलमान कौन काफिर? दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जो अकायद मिर्ज़ाइयों के हैं वही गांधियों के हैं। आप खुद देख रहे हैं, ये फितना है या इस्लाम होगा? फितना होगा। आइए और बड़ा खतरनाक फितना है पाकिस्तान में, जिसे परवेजी फितना कहा जाता है। गुलाम अहमद परवेज जो मेरे प्यारे पैगंबर की अहादीस का मुनकिर है, कहता है बस सिर्फ कुरान ही कुरान है, कुरान मजीद के अलावा हदीस पाक बस मेरे आका की बातें सहाबा के लिए थी, हमारे लिए हदीस को मानना कोई ज़रूरी नहीं है। ये मुनकिर हदीस, ये बहुत बड़ा फिरका है, परवेजी फिरके के नाम से मशहूर है। जो अकायद परवेजियों के हैं वही अकायद गांधियों के हैं। परवेजी जब मुसलमान नहीं काफिर हैं, तो फिर जो उनकी तरह अकीदा रखने वाला होगा वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा और मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, खुदारा जो हजरात अपने बच्चों की ये तरबियत तो कर रहे हैं, कारोबार कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, खुदारा अपने बच्चों के ईमान और अमाल की भी फिक्र करें। ये फितना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में आम हो रहा है। कहीं ये ना हो कि मोबाइलों पे देखते हुए जिस तरह कई मिर्जा चेली को सुनते हुए मुतासिर हो गए, कई और लोगों को सुन के मुतासिर हो गए, आपके बच्चे भी कहीं मामली से मुतासिर हो गए। ये ना कहना शुरू कर दें मौलवी कहते हैं दाढ़ी रखो, आमदी साहब कहते हैं दाढ़ी रखना कोई जरूरी नहीं, मौलवी कहते हैं इज्मा उम्मत को मानो, गांधी साहब कहते हैं इज्मा उम्मत को मानना जरूरी नहीं, मौलवी कहते हैं 20 तरावी पढ़ो, गांधी साहब कहते हैं 20 तरावी पढ़नी कोई जरूरी नहीं। फिर पता चलेगा ये फितना है या क्या चीज है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जामिया में तशरीफ रखें, एक सिलसिला शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है। हर 2-3 जुमेरात के बाद मदरसे के कोई भी उस्ताद तालिब इल्मों को बिठा के इसी तरह के जो नए फितने सर उठा रहे हैं उनका तारुफ करवाते हैं। तो मेरे ज़िम्मे पिछली जुमेरात को ये मौजूद लगा आमदीयत का तारुफ। अबू जी ने सुना, उन्होंने फरमाया कि यही मौजू आपने जुमे में बयान करना है, इसलिए मैंने आपके सामने इस फितने की चंद बातें सुनाई हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, क़यामत के करीब जिस तरह तस्बीह के दाने, तस्बीह टूट जाए तो दाने नीचे तेजी से गिरते हैं, क़यामत के करीब भी ऐसे फितने आएंगे जो दाने की मानद नीचे गिरते जाएंगे, उनको संभाला नहीं जाएगा। उस वक्त करना क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरों की भी फिक्र करो लेकिन अपने ईमान की भी फिक्र करो,